محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اپنے بالکل آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، وہ جسے عوامی زبان میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک جمعہ ہمیں اور مل جائے اور عید جو ہے وہ سنیچر کی ہو۔ بہرحال جتنے لمحے میسر آئیں وہ غنیمت ہے، وہ اللہ کا احسان ہے۔ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اہل و عیال کی سلامتی کے ساتھ اگر کچھ لمحات اللہ کو منانے، اس کو راضی کرنے، اس کے عبادت میں صرف کرنے اور اپنی زندگی کی تیرہ بختیوں اور سیاہ نصیبیوں اور گناہوں کی غلاظتوں سے جان چھڑانے کے جتنے لمحے میسر آ سکتے ہیں یہ غنیمت ہے۔ اور خاص طور سے یہ آخری عشرہ تو نیکیوں کی ایک بہار ہے۔ لیلۃ القدر کہ جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہوئے، اس کا ایک مکلف قسم کا بندہ سمجھتے ہوئے، اور اس سے ثواب کی طلب میں لیلۃ القدر کی راتوں کو جو قیام کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 2 راتیں گزر گئی، 21 کی بھی گزر گئی، 23 کی بھی گزر گئی، لیکن ابھی موقع ہے۔ ابھی 25 کی شب بھی ہے، 27 کی شب بھی ہے، 29 کی شب بھی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہر شب قدر است گر قدر بدانے، ہر رات شب قدر ہے اگر قدر پہچانو۔ پورے سال میں ہر روز رات کے آخر پہر میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب کریم آسمان دنیا کی نزول فرماتا ہے۔ اس کا نزول فرمانا اس کی شان کے جیسے لائق ہے، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اس کی مخلوق میں کسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بیان کردہ اس صفت کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایمان لازم ہے اس خبر پر کہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں دی، اس خبر پر کہ جو اس کے نبی نے اس کی زبان سے دی، اس کی طرف سے دی۔ چنانچہ ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے آخر پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور اس کے منادی زمین کے چپے چپے میں پھیل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی منگتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ موقع سال بھر رہے، لیکن ان دنوں کی کوئی خاص کی بات ہے۔ یہاں رحمت کا ماحول ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا ہے عبادتوں کا، اطاعتوں کا، اچھائیوں کا، اور خیر کی ساری طاقتوں کو فعال کر دیا ہے۔ خیر کی طرف آمادہ کرنے والے وہ جو قریب فرشتے ہیں وہ موجود ہیں، اور شر کی طرف آمادہ کرنے والے سرکش شیاطین مقید کر دیے گئے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ان موقع کی، ان گھڑیوں کا اور ان ساعتوں کا کو غنیمت جانیں
اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے یہ جو منانا ہوتا ہے نا، اس منانے کے لیے بھی ہمارے ہاں ایک خاص اصطلاح ہے، اور وہ جو اصطلاح ہے وہ یہ سمجھیے کہ اس پورے دین اسلام کی ایک روح ہے۔ اس دھرتی پر اللہ رب کریم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑی رعایت ہے، سب سے بڑا پیکج، اور اللہ کو اپنے بندوں سے جو پیار ہے اس پیار کا عملی اظہار ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ توبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور توبہ کو سمجھنے سے پہلے توبہ کے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حکمت کاملہ سے اس بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر بطور ابتلاء و آزمائش انسان کو، اور پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھائے، علم کی برتری عطا فرمائی، اور اس برتری کی بنیاد پر فرشتوں تک کو ان کے سامنے جب زیر ہونا پڑا علم کی بنیاد پر، تو پھر اللہ نے اپنی اس مشیت کا اظہار کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا چونکہ وہ تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، لیکن شیطان نے سرکشی سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ راندہ درباہ قرار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دیا گیا۔ اور اس وقت اس مردود شخص، اس مردود شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی تھی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تیری یہ مخلوق کہ جس کو تو نے اتنی چاؤ سے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے خلقتک بیدی، انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وہ انسان جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جسے علم کی برتری عطا فرمائی، اور اس برتری کی بنیاد پر فرشتوں سے سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، شیطان سے بھی سجدے کا تقاضا ہوا ہے، اس انسان کو تو نے اپنی خلقت کا اور اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اور میری برس ہا برس کی، ہزاروں سالوں کی ریاضتیں رائے گا گئی ہیں ایک پل جھپکنے میں، تو پھر مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے، مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، پھر قیامت تک کے لیے مجھے بھی موقع دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس اعزاز کا مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ فرشتوں نے تو کہا تھا بھائی اللہ کا حکم ہے تو مان لیا، اس پہ کوئی چوں چرا نہیں۔ شیطان نے حسد بھی کیا، شیطان نے قیاس بھی لڑایا، دلیل بھی دی، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی سرشت اونچا ہونا، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کی سرشت پائمال ہونا، وہ جو پائمال ہے اس کو میں سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل دی، قیاس کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حسد کیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد پر، بلکہ کائنات میں پہلا گناہ ہوا حسد کی بنیاد پر۔ وہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اور روئے زمین پر جو پہلا گناہ ہوا تھا قتل، وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ حسد نہ کیا کریں کسی سے، اس پہ شاید پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو اچھی سے ہو چکی ہے۔ تو حسد کی بنیاد پہ اس نے انکار کیا، لیکن ایک چیلنج دیا کہ مجھے بھی موقع ملے، برابری کی بنیاد پر فیصلہ ہو، اور قیامت تک کے لیے میں بھی اس انسان کے لیے جتنے بھی دام تزویر ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ورغلانے کے انداز ہو سکتے ہیں، آگے سے پیچھے سے، اور خود اور اپنے پیادوں کو اس کے پیچھے لگا دوں گا، دنیا کو مزین کر دوں گا، اسے میوزک اچھا لگے گا، اسے بے حیائی اچھی لگے گی، اسے دنیا کی ہر وہ چیز کے جس کو اللہ نے بطور ابتلاء و آزمائش پیدا کیا وہ سب اس کو اچھا لگیں گے، اس کا قدم ایک ایک جگہ رکے گا، یہ ہر جگہ پھنسے گا، اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہ جنت کا مستحق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، یہ اتنے بڑے اعزاز کا مستحق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اور یہ چیلنج ہوا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، ٹھیک ہے بھیا کر لے۔ اور یہ سب کچھ مکالمہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ شیطان اللہ کو چیلنج کرنے کی کوئی جرت رکھتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے
فیصلے اور اس کے اختیار سے یہ چیز ہو رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس امتحان میں سرخرو کرنے کے لیے ایک ہتھیار ایسا دیا ہے کہ جو شیطان کے پوری زندگی کے کرے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اور اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ کتنی اچھی لگتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تمثیل میں بیان کیا، ایک تمثیل میں بیان کیا۔ تمثیل بیان کی کہ ایک شخص تھا، اپنا اونٹ لے کے نکل پڑا، اپنے کسی سفر پہ نکل پڑا، اور کسی صحرا کے سفر میں تھا، اور ظاہر ہے کہ صحرا کا اونٹ، صحرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسے ہی کیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ نے اونٹ کو اپنی تخلیق کے ایک علامت کے طور پر قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ جو کئی دن جو ہے وہ مہینوں کے برابر بغیر پانی کے گزارا کرنے والا، صحرا کے سختیوں میں گزارا کرنے والا، وہ ایک اللہ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار۔ وہ آدمی اپنا اونٹ لے کے نکلا، ایک جگہ تھکا، اور دھوپ جب تیز ہوئی اس نے وہیں پر اونٹ کو باندھا اور اسی کے سائے میں سو گیا۔ نیند آ گئی، سخت قسم کی نیند تھی، رات بھر سفر کرتا رہا تھا، اور صحرائی علاقوں میں لوگ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن کو کسی چیز کا سایہ بنا کے آرام کرتے ہیں جب تک دھوپ تیز ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے سفر چالو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے آرام کیا، لیکن اچانک جو ہے وہ اس کی جب نیند کھلی کچھ دیر کے بعد تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اور صحرا کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کا اگر وسیلہ ختم ہو جائے تو بندے کی زندگی ختم ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، جب اونٹ نہیں، اور اونٹ ایسا جانور نہیں ہے کہ جو سدھایا ہوا واپس آ جائے، اونٹ ایک ایسا وحشی جانور ہے کہ جو گیا تو گیا، 20 سال بھی اگر مالک کے ساتھ رہا ہے، لیکن ایک بار جو نکلا تو گیا، تو پھر واپس مالک کی طرف پلٹ کے نہیں آتا۔ اسے لگا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، اب میں گیا، اب مرا، ابھی پیاس ستائے گی، ابھی بھوک ستائے گی، ابھی جو ہے موت آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور گھٹتے گھٹ کے جان دے دیں۔ اسے سارا نقشہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، وہ تن بتقدیر ہو کے وہیں سو گیا کہ چلو جب تک نیند ہے سو جاتے ہیں، پھر مرنا ہی۔ دوبارہ سو گیا، اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس نے وہی اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس کی مسرت کا کوئی انتہا نہیں رہی اس کی خوشی کی، اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے اول فول قسم کا جملہ نکل گیا، غلط جملہ نکل گیا، کفریہ جملہ نکل گیا، لیکن خوشی اس درجے کی تھی کہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ زبان سے کہہ کیا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ وہ کہنا چاہتا تھا خوشی کے مارے کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان پر اختیار ہی نہیں، کہہ کچھ رہا ہے چونکہ خوشی اس درجے کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ رحیم رب وہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم کا لقمہ بنے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کسی پریشانی اور تکلیف کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو اللہ کی طرف سب کے سب توبہ کرو۔ یہ توبہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ صاحب دیکھیے ہر شخص گناہ گار ہے، ہر شخص گناہ گار ہے۔ بھلے سے آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب نے کہا بھی آپ نماز پڑھائیے، ایک صاحب دوسرے سے کہا بھی آپ نماز پڑھیں، کہنے لگا صاحب میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ پڑھیں گے؟ کہا جی کوئی گناہ گار ہے تو توبہ کر لیجیے اور پڑھا دیجیے۔ تو بڑا غصہ ہوا، کہتا ہے اتنا بھی گناہ گار نہیں ہوں، تم سے اچھا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ہم ہر شخص زبانی طور پر ہم اپنے آپ کو گناہ گار کہتے رہتے ہیں، لیکن دل میں اپنے آپ کو بڑا پکا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے آدمی، ہم نے کوئی دوسرا گناہ گار نظر آتا ہے لیکن خود ہم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں۔ نہیں، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے خطائیں ہوتی ہیں، کتنی لغزشیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اس چیز کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس
توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے سامنے بہت توبہ کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد شکور ہیں، شکر گزار بندے ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان مقام اور مرتبے اور ان اعزازات کے شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے الفاظ فرماتے ہیں۔ لیکن ہم انسان جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے، جو عقیدے کے اعتبار سے بڑے گناہوں کے شکار، جو عمل کے اعتبار سے بہت سارے گناہوں کے شکار، جو اپنے معاملات کے اعتبار سے بہت سارے گناہوں کے شکار، جو اپنے رویوں کے اعتبار سے بہت سارے گناہوں کے شکار، توبہ کے علاوہ توبہ کی کشتی جو ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، توبہ کی کشتی میں سوار ہوں گے تو بچیں گے، وگرنہ یقین مانیے اگر اسی طریقے سے اسی احساس کے ساتھ دنیا سے چلے گئے جی ہم تو بہت گنہگار، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توبہ کے سلسلے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ کون سا ظلم کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پر کون سا ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت سے محروم کر رہے ہیں توبہ نہ کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، پکی توبہ، پکی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق اور توبہ ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو غلط فہمی سے، غلطی سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب علیہم، یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء اور یعملون السیئات، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آتی ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کی توبہ کہ جو اسی کفر پر مر جائیں، وَلَأُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی وضاحت اس انداز میں فرماتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا ہے کہ وہ اس توبہ کر کے اس گناہ کے اثر کو مٹا دے، توبہ کر کے اس اثر کے گناہ کو مٹا دے۔ اللہ نے جو 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو اچھائی لکھتے ہیں، جو برائی لکھتے ہیں۔ اچھائی لکھنے والے کو یہ حکم ہے کہ بندہ اگر اچھائی کا ارادہ بھی کرے تو لکھ دو، بندہ اگر اچھائی کا ارادہ بھی کرے تو لکھ دو، اچھائی کر گزرے تو اس کا اجر لکھو، اور جو ہے اس کے اخلاص کے مطابق جو ہے 10 گنا لکھو، لیکن جو برائی کا ارادہ کرے کہا اس کو مت لکھو۔ ارادے پر اچھائی لکھی جا رہی ہے لیکن ارادے پر برائی نہیں لکھی جا رہی جب تک کہ برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ ہاں برائی کی پلاننگ کی، برائی کا ارادہ کیا، برائی کا خیال دل میں پل رہا ہے اور برائی کر بھی نہیں، فرمایا نہیں اب بھی مت لکھو، اب بھی مت لکھو، ابھی موقع دو، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے غلطی کا احساس ہو، اور جب پلٹ نہ آئے، جب غلطی کا احساس نہ ہو تو پھر لکھا نہیں جاتا، صرف لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دو، ایک ڈاٹ لگا دو، اور پھر اگر اللہ نے اس کو توفیق دی، پھر اگر اس کے دل میں آ گئی بات اور اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے،
اور فرمایا کہ نہیں، ابھی پھر اور گناہ کر رہا ہے، پہلے گناہ کیا وہ اور کیا، اب اور کیا، یہاں تک کہ فرمایا اس کے دل پر اتنے نقطے لگ جاتے ہیں کہ نقطے لگتے لگتے وہ دل جو بالکل سفید تھا، جو سادہ تھا، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر کالصخرۃ الملساء، اس چکنے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ نہیں ٹھہرتا۔ فرمایا فاصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، اب ضمیر مر چکا ہوتا ہے، اب احساس ختم ہو چکا ہے، اب یہ کیفیت ہے کہ نہ اچھائی کی حیثیت میں اس کے سامنے ہے، نہ برائی کو وہ برائی سمجھتا ہے، اس کے لیے اچھائی اور برائی بالکل برابر ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع ملے۔ زندگی میں بہت سارے موقع آتے ہیں، یہ رمضان بھی ایک ایسا ہی موقع ہے، کسی عزیز کی موت بھی ایسا ہی موقع ہے، کوئی آسمانی اور زمینی آفت اور مصیبت اور پریشانی آنے والی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا نہیں دیکھتے کہ سال میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ایک بار آتی ہے، 2 بار آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ انسان کو اس کی ذات میں پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر نے شبہ ظاہر کیا کہ بھئی علامتیں لگتی ہیں کہ کینسر ہے، جائیے جا کے بائپسی کرائیے۔ بندے کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جا کے وہاں بائپسی کرائی، پتہ چلا کہ نہیں صاحب وہ نہیں تھا، معمولی بات تھی، کوئی پھوڑا تھا، ایک دم پھر دوبارہ وہی زندگی، وہی زور، وہی چیزیں اگر بن جاتی ہیں، سمجھ لیجیے یہ کیفیت انسان کے اوپر آتی اور جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبۃ النصوح ہونی چاہیے۔ زندگی میں جتنے مواقع اللہ کی طرف سے لوٹنے کے مل رہے ہیں، چاہے وہ حادثوں کی صورت میں ہے، زلزلے اور سیلاب کی صورت میں ہے، یا بیماریوں کی صورت میں ہے، کسی قریبی عزیز کی موت کی صورت میں ہے، یہ سارے کے سارے واعظ ہیں، یہ سارے نصیحتیں ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر پھیلا رکھی ہیں۔ ان تمام مواقع میں بندے کو جو سب سے پہلی اپیل ہونی چاہیے وہ توبہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کی ہونی چاہیے۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے در کی طرف وابستگی، وہ جس در سے وہ دور ہو گیا تھا اس در کے قریب آ جانا، یہ وہ چیز ہے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ایسی ایسی مثالیں ہیں اس امت میں توبہ کی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ ہے کیا ہے۔ اور اصل میں توبہ کے 3 ارکان ہیں، یہ اگر ہوں گے تو توبہ ہے، اگر یہ 3 ارکان موجود نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا رکن توبہ کا یہ ہے کہ آدمی نے جو گناہ کیا اس پہ پوری ندامت ہو، بلکہ یہ کہیے کہ سب سے پہلا ہے عزم، کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں اس کا پکا عزم ہو کہ اب وہ دوبارہ زندگی میں اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندگی میں اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس چیز کا پکا عزم ہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مثال دی کہ حدیث میں کہ ایسا شخص اس کیفیت میں ہو کہ اس کا دوبارہ گناہ کی طرف جانا بالکل ایسا ہو کہ جیسے اس کے لیے آگ میں ڈالا جانا اس کے اوپر مشکل ہو، ویسا وہ کیفیت کرتا ہو، اتنی پکی اس کا جو ہے ارادہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ندامت ہو، اس پہ اپنے گناہ پر ندامت ہو، یہ نہیں کہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے فخر سے اپنے گناہوں کی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی کا تذکرہ فخر سے اگر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ برے وہ لگتے ہیں جو مجاہرون، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المجاہرون، قیامت کے دن عذاب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عذاب سخت ان کا ہوگا جو اپنے گناہوں کا اعلانیہ اظہار کرنے والے، اعلانیہ شراب پینے والے، اعلانیہ برائیاں کرنے والے، اور اپنے برائیوں کا اظہار خوشی کے ساتھ کرنے والے۔ اللہ سے تیر ہے، وہ پردے ڈالتا ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ توبہ کا موقع دیتا ہے، وہ انسانوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے، لیکن بندے کی جرت کا یہ عالم اللہ کے سامنے کو اپنے گناہوں کا کھل کے اظہار کرتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو نہ تو توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ وہ عذاب سے، قیامت کے عذاب سے بچ سکے۔ لہٰذا ندامت بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے عزم ہے، اس کے بعد ندامت ہے، اور تیسرا حدم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گناہ اللہ کے حق میں کیا گیا ہے تو سچی توبہ ہے، اور اس کے بعد اس توبہ کا اظہار زبان سے بھی ہے
اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تدارک ہو سکتا ہے اس کا تدارک بھی ہے، یعنی وہ چیز اس کمی کا ازالہ بھی کیا جائے، اور اگر انسانوں کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے، ان کا کوئی مال لیا گیا ہے، ان سے کچھ چھینا ہے، تو وہ سب ان تک واپس پہنچایا جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے کچھ عرصے کے بعد جا کے عمرہ کر کے آئے، اپنے آپ کو پالش کیا اور سفید ٹوپی اور سفید کپڑے جسم کا حصہ بن گئے اور جناب مسجد کی بھی پہلی صف میں آ گئے، اور تصور یہ ہو گیا کہ یہ صاحب اب نیک ہو چکے ہیں، لیکن بڑی دنیا ابھی جو ہے ان کے مظالم کی شکار ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی آئے گا اور وہ میری امت کا کنگال ہوگا کہ بڑی نیکیاں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بہت کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہوں گے، اتنے لوگوں کی عزت اور آبرو اور مال کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرتے ہوئے تمام مظلوموں کو اس کی عبادتیں تقسیم کر کے اس کو کنگال کر کے رکھ دے گا۔ وہ بڑی بڑی عبادتوں والا وہاں پر جا کے کنگال ہو کے جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے انسانوں کے حقوق واپس نہیں کیے۔ انسانوں کے حقوق واپس کرنے ضروری ہے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ اور توبہ جو ہے دو طرح کے گناہوں سے ہوتی ہے۔ ایک اور گناہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ قرار دیا ہے، موبقات قرار دیا ہے، یعنی وہ گناہ کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ جیسے آپ زہر کے بارے میں، سائنائڈ کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو مارنے والی چیز ہے۔ کوئی جا کے اپنے طور پر ڈاکٹر کی بات کو مسترد نہیں کرتا کہ نہیں جا میں سائنائڈ چکھ کے دیکھوں گا اور پھر یقین کروں گا کہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے، نہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ کھائے گا تو مرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو موبقات قرار دیا، کہا نہیں، یقینی طور پر ہلاکت ہوگی اگر توبہ نہیں کی، رب نے راضی نہ ہوا۔ اور اس میں کیا ہے؟ شرک ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، جادو ہے، سود ہے، جھوٹی گواہی ہے، یہ کچھ بڑے گناہ ذکر کیے، اور والدین کی نافرمانی ہے، اور قطع رحمی ہے، رشتے توڑنا ہے۔ یہ 7 گناہ بیان کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ موبقات ہیں، یہ بندے کو یقینی طور پر ہلاکت کا شکار کرنے والے ہیں اگر توبہ نہ کریں۔ تو سب سے پہلے تو اس طرح کے بڑے گناہوں سے، اور یہ بڑے گناہوں کے لیے 70 گناہوں تک پہنچتی ہے کہ ان گناہوں سے بندہ توبہ کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بھلے ہی کتنی عبادتیں کرتا رہے اس کی عبادت قبول نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے یہ عزم نہیں کیا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو توبہ بہت ضروری ہے ان بڑے گناہوں سے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے گناہ جو انسان سے بہت ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اپنے بار بار استغفار کرے، دن میں جو ہے صبح استغفار 100 بار، رات کو 100 بار استغفار، اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، وہ نیکیاں اس برے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں کہ جو درمیان کے اوقات ہیں اس میں ہونے والے چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے وہ ایک نماز کفارہ ہو جاتی ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ ہوا، عصر کی نماز اس کا کفارہ، عصر سے مغرب کے درمیان جو گناہ ہوا، مغرب کی نماز اس کا کفارہ، یا کسی نے جمعے سے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے، جمعہ اس کا کفارہ ہے، رمضان سے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے، رمضان اس کا کفارہ ہے۔ صغیرہ گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں اس وقت تک کفارہ نہیں ہوتا جب تک بندہ زبان سے توبہ کے الفاظ کا اظہار کر کے یہ عزم نہیں کرتا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور یہ عزم کا مہینہ ہے، اور یہ عزم کا عشرہ ہے، یہ عزم کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ویسی توبہ جیسی صحابہ کرام نے توبہ کی۔ صحابہ کرام کوئی معصومن الخطا نہیں تھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا امتیاز کیا ہے؟ آئیے وہ امتیاز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کس جذبے کی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے ہیں اور اظہار کرتے، جاؤ بھی جاؤ، کیا کہتے ہو، میں نہیں سمجھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اس کے گناہ کا معاملہ اس کے رب کے درمیان رہے، اور یہ دل ٹوٹ گیا اس کا اور آ گیا میرے پاس، اور یہ اس وقت استغفار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ بھی،
چونکہ اب قانونی طور پر مرافعہ کا اصول یہ ہے کہ عدالت میں جب کسی گناہ کی سنگینی پہنچ گئی تو اب عدالت نے اپنا کام کرنا ہے، قانون اپنا کام کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا کہ زبانی استغفار اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، حد کی نوبت نہ آئے، لیکن وہ بھی ان کی بھی سچی توبہ کہنے لگے نہیں مجھ پر حد قائم کیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد قائم کی، ان کو رجم کیا گیا، پتھروں سے ہلاک کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم اس نے وہ سچی توبہ کی ہے، اگر پورے مدینہ کے گناہگاروں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب بخش دی جائے۔ ایک اور عورت آئی غامدی قبیلے کی، غامدیہ، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اسی طریقے سے کہا جاؤ بھی جاؤ یہاں سے، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہا جاؤ یہاں سے، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے میرا گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، کہا جاؤ پھر اس کو جب جنوں کی تب آنا میرے پاس۔ وہ بھی بڑی پکی تھی، 9 مہینے کے بعد بچہ اٹھائے ہوئے لے کے آگے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کیجیے۔ اسے پتا تھا کہ اللہ کی ناراضگی کیا چیز ہے، اسے پتا تھا قبر کے مرحلے تھے، اسے پتا تھا کہ میدان حشر میں رب کا سامنا کیسے ہوگا، اسے پتا تھا کہ دوزخ کس چیز کا نام ہے، اس نے اللہ کے رسول سے خود سنا تھا، وہ کیسے چین لے سکتے ہیں۔ وہ شیخ خوار بچہ جب دودھ کی جس بچے کو ضرورت ہوتی ہے اسے لے کے آگے، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جا اس کو 2 سال تک دودھ پلا۔ وہ گئی، اس نے 2 سال تک دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد آئی ہے، بچہ گود میں لیے ہوا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوا، کہتے اللہ کے رسول ثبوت لے کر آئی ہوں، خدا کی قسم اب یہ اپنے ہاتھ سے روٹی کھا سکتا ہے، اب یہ دودھ پر نہیں پلتا، اب مجھے پاک کیجیے۔ کہا جاؤ، صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ گڑھا کھودو اس کی کمر تک جو ہے، اور اس کو اس میں گاڑ کے اس کے اوپر پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کر۔ اب قانون کام کرے گا، قانون کام کرے گا، اور قانون نے اپنا کام کیا۔ تو جب ایک صحابی نے پتھر مارا اور وہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ کے اور اس کی کچھ چھینٹیں ان کے کپڑوں پر پڑی تو ان کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تڑپ اٹھے کہ کیا کہتے ہو خالد، کیا کہتے ہو؟ یہ بہت عظیم عورت ہے، اس کی توبہ پورے مدینہ کے گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو سب بخش دیے جائیں۔ یہ تھی توبہ، یہ توبہ تھی صحابہ کرام کی۔ اس طرح کی توبہ مطلوب ہے، اس درجے کی ندامت مطلوب ہے، اس درجے کا عزم مطلوب ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی، ایک عظیم شخصیت ہے۔ وہ عظیم شخصیت پہلے ڈاکو تھا، مدینے کا مشہور ڈاکو، اپنے علاقے کے مشہور ڈاکو ہے۔ ہر شخص توبہ پڑھتا تھا اس کے نام سے تھراتا اور کانپتا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ڈاکو ہیں بلکہ بدکاری بھی ہے، کسی ایک گھر کو منتخب کر کے بار بار ادھر جانے کا ارادہ بھی ہے۔ ایک دن گئے اور ارادہ تھا کسی برائی کے لیے جانے کا، کہیں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ آج ہر گھر سے جو ہے اور ہر ہاتھ سے برائیوں کے لیے گانوں کی آوازیں آتی تھی، اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ قرآن کی تلاوت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں؟ بس کانوں میں یہ جملہ پڑھنا تھا۔ وہ ایک چنگاری تھی جو دل میں جل رہی تھی، خدا کی قسم وہ چنگاری کبھی بجھنے نہیں دینی چاہیے، وہ چنگاری جلتے رہنے چاہیے۔ وہ چنگاری ان کی جل رہی تھی، بس ایک لو مل گئی، ایک شعلہ مل گیا، ایک آواز کانوں میں پڑی اور ان کی زبان سے آ گیا آنا الان، اب وقت آ گیا ہے۔ گویا اس آواز کو انہوں نے اپنے لیے سمجھا، اپنے آپ کو رب کے اس حکم کا مخاطب سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فضیل کہ اب بھی وقت نہیں آیا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اور توبہ کی، اور پھر ایسی توبہ کی کہ اسی وقت یہ جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ اب ساری زندگی حرم کا دروازہ نہیں چھوڑنا ہے، رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ویسے ہو مسلم ابن عبداللہ القعنبی جو ہے ایک بہت عظیم محدث، مسلم ابن عبداللہ القعنبی، اور ان کا واقعہ ہے بڑا عجیب قسم کا کہ یہ جو ہے نوجوان اور بہت آوارہ،
بہت ہی زیادہ شراب نوشی اور بدکاری گھٹی میں پڑی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ شراب نوشی اور بدکاری بلکہ اس طرح کی ایک پوری ٹیم ساتھ لگی ہوئی ہے جو برائی کرنے والے ساتھ ساتھ لگے ہیں، اور روز مجلسیں جمتی ہیں اور گھر کے دروازے پہ انتظار ہو رہا ہے کہ بھئی آئیں دوست یار اور چلیں اندر جا کے محفل لگے، گھر والے بھی پریشان، لیکن سرکشی کی انتہا ہے۔ اور آج بھی کتنے والدین ہیں کہ جو اس طرح کے بچوں کے اس طرح کے رویوں سے اپنے آپ کو جہنم کی سختی محسوس کرتے ہیں زندگی میں۔ کوئی عیش، کوئی خوشی، کوئی مسرت ان کے لیے نہیں رہ گئی کہ ان کی آنکھوں کا ساڑا اور ان کی آنکھوں کے سامنے تکلیف، ان کی جوان اولاد لمحہ لمحہ گھٹ گھٹ کر موت کے قریب جا رہی ہے۔ اس سے بڑا عذاب کسی باپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ اور وہ بھی اسی طرح کا ایک بچہ تھا اور برائی کے ایک انداز میں ہے۔ اچانک ایک شوہرا سنا، ایک بھیڑ اور ایک طرح کا جو ہے ہلچل دیکھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا شعبہ آ رہے ہیں۔ کہا کون شعبہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کون شعبہ ہے؟ کہا محدث، اپنے دور کا سب سے عظیم محدث شعبہ بن الحجاج آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ گئے، تفریح کی نیت تھی، کہا جیسے میں بھی دیکھوں گا یہ کون ہے۔ اس زمانے میں علماء کا احترام ہوتا تھا، علماء کا مقام اور مرتبہ تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی عالم گزر رہا ہے۔ ایک لوگ تھے پروانے ساتھ لگے اللہ کے رسول کا فرمان سننے کے لیے ان کے ساتھ۔ یہ بھی آگے بڑی بے پرواہی سے جا کے کہتا بڑے میاں ذرا مجھے بھی حدیث سنائے، محدث ہوں۔ انہوں نے شکل دیکھی، انہوں نے ڈھنگ دیکھا، انہوں نے انداز دیکھا، کہنے لگے جاؤ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان سننا اتنا آسان نہیں ہے، جا پیچھے ہٹ جا۔ وہ کہا نہیں۔ اچانک چھرا نکالا اور دیکھا، کہا بڑے میاں مجھے بھی حدیث سنا دو وگرنہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب وہ بھی حکیم تھے، وہ بھی مربی تھے، وہ بھی ربانی تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ چوٹ کہاں کر دی، پرک کہاں لگانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سننا چاہتے ہو؟ سنو، اپنی سند سے سناتے ہیں۔ حدثنی منصور، مجھ سے میرے استاد منصور نے بیان کیا۔ قال حدثنی ربعی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد حضرت ربعی نے سنا ہے، جو ہے میں نے ان سے سنا ہے۔ قال عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ربعی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے تو جو تو چاہے کر، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب اس حدیث میں کیا حکمت تھی؟ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں اللہ کے رسول فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پچھلے انبیاء کے کلام نبوت سے بھی، گویا پچھلے انبیاء کی حدیث کے یہ الفاظ بھی انہی الفاظ میں وارد ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا کا مادہ اگر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے دنیا کی ہر برائی آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا لڑکے تیرے اندر مجھے حیا نظر نہیں آتی، تیری چال ڈال اور تیرے انداز سے لگتا ہے کہ تو حیا کے جوہر سے محروم ہو چکا ہے، تو پھر ایسا ہے تو اللہ کا نبی تجھے کہتا ہے کہ جا تو جو چاہے کرتا ہے کر اور انجام تو خود دیکھ لے۔ بس وہ ایک جملہ کافی تھا، وہ ایک حدیث کافی تھی۔ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی بھاگے ہوئے اپنے گھر میں گئے، جاتے ہی وہ ساری بوتلیں جو موجود تھی وہ ساری توڑ کے پھینک دی اور ماں سے کہا ماں ابھی آئیں گے میرے بدماش ساتھی، ان سب کو بیٹھ کے نرمی سے کھانا کھلانا اور اس کے بعد کہنا کہ عبداللہ وہ عبداللہ نہیں رہا، اب اس نیت سے اس در پہ کبھی مت آنا۔ اور پھر وہ عبداللہ ابن مسلمہ جا کے مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دامن سے ایسے وابستہ ہوئے کہ عظیم ترین محدث، کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ بڑے شاگرد ہیں، ساری زندگی ہزاروں شاگرد بنائے، سب سے پیارا شاگرد کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسلمہ القانبی سے پیارا شاگرد مجھے آج تک نہیں ملا۔ یہ ہے سچی توبہ، اور یہ توبہ مطلوب ہے کہ یہ کیفیت دل کی یوں بدلے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو جائے۔ اور اس توبہ کے لیے ضروری ہے کہ تو اصل میں یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں، یعنی توبہ کے تقاضے کیا ہیں۔ مختصر یہ ہے
کہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے، اور توبہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی بہت کوشش کی جائے تاکہ وہ نیکیاں برائی کے اثرات کو مٹائیں۔ اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے جو آج کے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ اپلیکیبل ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماحول کو چھوڑ دیا جائے جو برائی کی طرف آمادہ ہو۔ اگر کوئی شراب کا عادی بنتا ہے، کوئی کسی منشیات کا عادی بنتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کون لوگ اس کے ساتھی ہیں۔ صاحبوں کا تیرا ساتھی تجھے کھینچتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرنے والا وہ ماحول ختم ہو جائے۔ وہ جو بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کو بھی اللہ کے کسی بندے نے یہی نسخہ بتایا تھا کہ بچنا چاہتا ہے اگر گناہ سے تو پھر یہ بستی گناہ والی چھوڑنی پڑے گی۔ چونکہ انسان کے دل میں جذبات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان میں مٹ جاتے ہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پھر کسی اپنے پرانے ساتھی پر نظر پڑ گئی، پھر برائی کے کسی ساتھی پر نظر پڑ گئی، پھر برائی کا کوئی اڈا دیکھ لیا، کبھی بھی قدم بہک سکتے ہیں۔ فرمایا بچنا چاہتے ہو تو گناہ کی اور اس بستی کو اور اس علاقے کو چھوڑ دو۔ اس لیے فضیل بن عیاض نے مسجد حرام پکڑ لی تھی، عبداللہ ابن مسلمہ قانبی نے امام مالک کا دامن پکڑ لیا تھا۔ اب دامن پکڑنا، جگہ پکڑنی ہوگی، تب جا کے جان چھوڑے۔ اس لیے برائی کے ان اثرات سے بچنے کے لیے سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ برائی کے ان اسباب کی طرف، ان راستوں کی طرف، اس ماحول کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے ماحول کے حوالے کر رہے ہیں، ایسے برے ساتھیوں کے حوالے کر رہے ہیں، تعلیم اور کیریئر کے نام پر ایسی جہنموں میں لے کے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو جھونک رہے ہیں، وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے ایمان کو سب سے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا بچنے کی کوشش ہے، اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے سب کو اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا اب آخری اشرا ہے، 2-3 باتیں ہیں جو اہمیت کے پیش نظر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید ہو جائے۔ اگر عید ہو جائے تو عید کے سلسلے میں جو اہم چیز سوال آتا ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہوتا ہے۔ یہ ہر روزدار کے لیے، ہر گھرانے پر، چاہے وہ گھرانہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس ایک دن کا گھر کے اندر غلہ موجود ہے تو اس کے علاوہ پھر اگر اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کو یہ صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اور چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے شیرخوار بچہ ہو، ان سب کی طرف سے گھر کے جتنے افراد ہیں دینا ہے۔ اور یہ جو نصاب والی بات ہے جی صاحب نصاب پر ہی ہے، نہیں، اس میں کوئی نصاب نہیں، ہر شخص کو دینا ہے۔ اور یہ کتنا دینا ہے؟ یہ 2.5 کلو غلہ ہے۔ آپ جس طرح کا چاول کھاتے ہیں، آپ مہنگا کھاتے ہیں تو مہنگا دیجئے، آپ سستا کھاتے ہیں تو سستا دیجئے، مکئی کھاتے ہیں تو مکی دیجئے، اپنی گنجائش کے مطابق یہ صدقۃ الفطر ہے اور یہ آپ نے دینا ہے فقیروں اور مسکینوں۔ سب سے زیادہ فقیر اور مسکین، یہ 2 کیٹیگری۔ دیکھیے باقی زکوٰۃ وغیرہ سب کے لیے ایک لمبی لسٹ ہے کہ کن کن لوگوں کو لگتا ہے، لیکن اس میں صرف 2 ہی لوگوں کو، فقیر اور مسکین، جو ضرورت مند جو ہے اس شخص تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عیدگاہ جانے تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان دینا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وقت بہت محدود ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مستحقین ہیں وہ دور ہوں، اتنے مختصر وقت میں ان تک پہنچانا ممکن نہ ہو، تو 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اور وہ جو رمضان کے پہلے دن سے آ کے لوگ فطرانہ مانگنے لگ جاتے ہیں اور آپ بھی ان کو مٹھی مٹھی صدقے فطر کی نیت سے دیتے ہیں، وہ نہیں لگا، اس کو عام صدقہ مان لیجئے، اس کو اللہ کے حوالے کیجئے، لیکن یہ صدقۃ الفطر انہی عید سے 1-2 دن پہلے جو ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت مند اتنا دور ہے کہ اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو کسی شخص کو وکیل بنا کے اس تک پہنچائیے، تو اور اس کو خبر کر دیجئے کہ تمہارے حصے کا اتنا غلہ یا اتنے جو چیزیں ہیں پیسے وہ تمہارے لیے بھیج دیے گئے ہیں، تاکہ اس کو یہ اطلاع ہو جائے عید سے پہلے کہ اس کے نام پر اتنا پیسہ یا اتنا غلہ اس کے لیے دیا جا چکا ہے۔